اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملک انی ارى سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات یا ایہا الملأ افتؤنی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون۔ سورہ یوسف آیات 43 سے 45۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، انی یقیناً میں ارا دیکھتا ہوں سبع سات بقرات گائے سمان موٹی تازی یأکلہن کھاتی ہیں انہیں سبع سات عجاف دبلی گائیں وسبع سنبلات اور سات بالیاں خضر سبز واخری اور دوسری یابسات خشک۔ ہم نے یہ بات جانی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دونوں ساتھیوں میں سے وہ ساتھی جس نے نجات پانی تھی، آپ نے اس سے کہا تھا کہ میرا تذکرہ کرنا بادشاہ کے سامنے۔ بہرحال وہ اسے یاد نہ رہا، وہ بھول گیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی بات کو چاہتا ہے تو وہ خواہ کتنی ہی بعید از قیاس کیوں نہ ہو، اس کے اسباب خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس دوران میں خود بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 فربا گائیں ہیں، 7 دبلی، اور یہ دبلی گائیں فربا گایوں کو نگلے جا رہی ہیں۔ اسی طرح سبز بالیاں ہیں 7 اور دوسری 7 خشک ہیں۔ بادشاہ کو یہ خواب بڑی اہمیت رکھنے والا محسوس ہوا، چنانچہ اس نے اپنے درباریوں کو یہ خواب سنایا اور ان سے کہا کہ اگر آپ لوگ خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں تو ذرا میرے اس خواب کی تعبیر بھی بتائیں۔ اس لیے کہا یا ایہا الملأ، اے درباریو، افتونی مجھے بتاؤ، فی رؤیایا میرے اس خواب کے بارے میں، ان کنتم اگر تم ہو، للرؤیا خوابوں کے لیے، تعبرون تعبیر دیتے۔ بادشاہ کے اس آخری فقرے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس کی نظر میں بھی اس خواب کی بڑی اہمیت تھی، اور وہ یہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ اس کی تعبیر بتانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ بادشاہ کا جب یہ خواب درباریوں نے سنا، اور وہ لوگ جو خاص طور پہ تعبیریں بتانے میں بڑے مشہور تھے، انہیں اس خواب کی کوئی تعبیر نہ سوجی، لہٰذا انہوں نے کہا، انہوں نے کہا، اصغاث احلام، یہ پریشان کرنے والے خواب ہیں۔ اصغاث صغث خس و خاشاک کے گٹھے کو کہتے ہیں، اس کی جمع اصغاث ہے جو بے حقیقت باتوں اور خبروں کے مجموعوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ پھر اسی سے اصغاث و احلام کی ترکیب پیدا ہوئی، جس سے مراد خواب پریشاں ہوتے ہیں۔ تو دربار کے معتبروں نے یہ فکرہ کہہ کر اول تو بادشاہ کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ یہ بھی کہا، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم خواب پریشاں کی تعبیر بتانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اس طرح کے خوابوں کے اندر کوئی تعبیر ہوتی نہیں ہے، اور ساتھ ہی اپنا بھرم بھی قائم رکھنے کی کوشش کی کہ ہمارا کام با معنی خوابوں کی تعبیر بتانا ہے۔ یہ تو بڑا ہی کوئی بے معنی سا خواب لگتا ہے۔ بہرحال ان درباریوں سے کوئی بات بن نہ پڑی۔ وقال الذی نجا منہما، اور کہا اس شخص نے جس نے نجات پائی تھی ان دونوں میں سے، وَادَّكَرَ اسے یاد آیا، بعد امتن ایک مدت کے بعد۔ یاد رہے کہ اذ ذکر
ادکر اور ازدکر تینوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور لفظ امہ یہاں زمانہ اور مدت کے معنی میں ہے۔ تو ایک عرصہ گزرنے کے بعد بالآخر اسے یہ بات یاد آئی، انا انبئکم، میں تم کو بتاؤں گا، بتاویلہ ہی، اس خواب کی تعویل، فارسلون، بس تم مجھے بھیج دو۔ تو اس خواب کی تعبیر درباری معتبروں کی بے بسی نے شاہی ساقی کو، جو جیل سے چھوٹا تھا، ایک مدت کے بعد اپنے خواب کا قصہ یاد دلایا، جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی اور جو بالکل صحیح نکلی تھی۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر عرض کی کہ اس کے خواب کی تعبیر آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا، تو مجھے اس سے ملنے کے لیے جانے دیں جس سے اس مقصد کے لیے میں ملنا چاہتا ہوں۔ ساقی کو اس بات کا یقین تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب یہ خواب سنایا جائے گا تو آپ اس کی حقیقی تعبیر بیان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اشخاص و احلام سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔